ٹو دا ٹاپک بات کرنا، ٹاپک سے باہر نہیں جانا، وما علینا الا البلاغ المبین، ٹاپک سے باہر نہیں جانا، وما علینا الا البلاغ المبین۔ تھینک یو میرے بھائی، تھینک یو سر۔ ابھی آپ نے جو ابو بکر کی خلافت کی جو دلائل دی ہیں، اس کے پاس ہمارے پاس جوابات بہت ہیں، لیکن میں اس کا واضح جواب دے دیتا ہوں آپ کے اپنے خلیفے کی زبان سے، اور میں جواب دے چکا ہوں۔ اگر آپ نے میری تقریر آج کی رات سنی ہوتی تو ان باتوں سے استدلال نہ کرتے۔ تو آپ کا موقف یہ ہے کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو خلیفہ بنایا ہے، آپ کا یہی موقف ہے مولوی صاحب؟ جی، آپ کا یہی موقف ہے کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو خلیفہ امام بنایا ہے اپنے بات کے لیے؟ میں نے بات اپنی تقریر میں کہہ دی ہے، اللہ نے بنایا ہے، نام اللہ پاک نے نہیں لیا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہماری کتاب میں نہیں، آپ کی کتاب سے پڑھا ہے کہ نام لیا ہے۔ اور بھائی خلیفہ بنایا نہیں بنایا؟ ایک بات کرو، ابو بکر کو اللہ اور رسول میں نے آپ کو بتایا اللہ نے خلیفہ بنایا ہے۔ اچھا، اور رسول نے بھی بنایا صلی اللہ علیہ وسلم؟ میں نے آپ کو بتایا کہ ہماری کتاب میں نام نہیں، آپ کی کتاب میں نام ہے۔ اور بھائی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو خلیفہ بنایا نہیں بنایا؟ ایک بات کرو۔ اللہ نے بنایا، بتایا نا، اچھا بنایا، پڑھیے میں نے آپ کے سامنے، بنایا تقریر کریں، بات کریں آپ، پھر میں بات کروں گا۔ ٹھیک ہے۔ اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ پہ افتراء کرے وہ اللہ کا دشمن ہے، مانتے ہو؟ کافر ہے، دشمن ہے، جہنمی ہے۔ تقریر پوری کریں نا، 10 منٹ بات کریں۔ بھائی آپ سے سوال ہے، تقریر کی ضرورت ہی نہیں ہے، تقریر کی ضرورت، آپ مجھے سوال کے جواب دیں۔ جو اللہ پہ جھوٹی بات افتراء کرے وہ جہنمی ہے، اس میں شک ہے؟ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹی تہمت باندھے وہ جہنمی ہے۔ اگر وہ توبہ کرتا ہے تو پھر جہنمی نہیں ہے، اگر توبہ نہیں کیا تو جہنمی ہے، اگر توبہ نہیں کیا تو جہنمی ہے۔ ہاں تو عزیزو، انہوں نے قرآن سے کیا وہ میں سوال کروں، میں تقریر کیا آپ اپنی تقریر کریں، جو ابھی آپ کا سوال ہے کریں، میں جواب دے دوں گا۔ سوال کر رہا ہوں نا، جو جواب دے دینا۔ بھائی انہوں نے کہا ہے کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو خلیفہ بنایا ہے، انہوں نے یہ، میں نے سے پوچھا، انہوں نے کہا بنایا جی، اور ان سے یہ بھی پوچھا ہے جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اللہ نے بنایا کہا میں نے، ہاں، اور جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ افتراء کرے، جھوٹی بات نسبت دے دے، وہ جہنمی ہے اگر توبہ نہ کرے۔ تو انہوں نے اس کا بھی انہوں نے اقرار کیا ہے۔ تو میرے محترم ناظرین، یہ کتاب ہے صحیح مسلم، چاپ دار الفکر، یہاں پہ آپ کی خدمت میں عرض ہے کہ یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے، باب الاستخلاف و ترکی، بھلے استخلاف اور عدم استخلاف کی باب میں یہ حدیث کافی مشہور ہے کہ عمر صاحب نے فرمایا فَإِنْ أَسْتَخْلِفْ فَقَدْ اسْتَخْلَفَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِّنِّي، یعنی ابا بکر، اگر میں کسی کو جانشین بناؤں تو ابو بکر نے مجھ سے پہلے جانشین بنایا تھا۔ وَإِنْ أَتْرُكْكُمْ فَقَدْ تَرَكَكُمْ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِّنِّي، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اگر میں کسی کو خلیفہ نہ بناؤں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خلیفہ نہیں بنایا تھا، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، اور اس کے بعد اگلے والی حدیث میں بھی یہی ہے، وَإِنِّي لَا أَسْتَخْلِفُ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم لَمْ يَسْتَخْلِفْ۔ عمر نے وفات ہوتے وقت انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں کسی کو خلیفہ نہیں بناتا، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے استخلاف نہیں کیا تھا، کسی کو اپنا خلیفہ نہیں بنا کر گئے تھے۔ یہ ایک بات۔ پھر یہ صحیح مسلم ہے بشرح النووی، یہ نووی کی شرح ہے مسلم، المجلد السادس، چاپ دار الفکر، یہاں پہ میرے بھائی ملاحظہ فرمائیے، صفحہ نمبر 162 میں اسی حدیث کو نقل کرنے کے بعد وَإِنِّي لَإِن لَا أَسْتَخْلِفْ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم لم يستخلف، کہ میں کسی کو جانشین نہیں بناتا کیونکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو جانشین خلیفہ تعین نہیں کیا تھا، ٹھیک ہے نا؟ یہ عمر صاحب ہیں، واضح طور پہ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو جانشین نہیں بنایا تھا۔ اس حدیث کے نقل کے بعد نووی صاحب فرماتے ہیں وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ دَلِيلٌ، اس حدیث میں دلیل ہے، أن النبي صلی اللہ علیہ وسلم لم ينص على خلیفة وهو اجماع اہل السنت وغیرہم، کہتے ہیں کہ یہ اس حدیث میں دلیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کی خلافت پہ تنصیص نہیں کیا تھا، اور یہ اہل سنت کی اجماع ہے۔ تو میرے محترم ناظرین، انہوں نے قرآن کی آیت لے کے آئی ہے، وہ قرآن کی آیت میں نہ ابو بکر کا نام ہے نہ کچھ بھی نہیں ہے، تعویل کر کے کھینچ کے اس کو ابو بکر پہ یہ لاگو کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ یہ آپ زیادہ عالم ہے قرآن میں یا عمر صاحب زیادہ عالم ہے؟ مولوی صاحب عمر زیادہ تفسیر جانتے ہیں یا آپ زیادہ تفسیر جانتے ہیں؟ سوال کا جواب دے دو نا بھائی، نہیں اس میں کوئی شک ہے بھائی، آپ کا علم زیادہ ہے یا عمر کا علم زیادہ ہے؟ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی پاؤں کے دھول کے برابر بھی نہیں ہوں۔ واہ جی واہ، واہ جی واہ، واہ جی واہ، تو یہ ان کے پاؤں کے خاک پا بھی نہیں ہیں، شاید یہی کہنا چاہ رہے تھے۔
یہ ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں. یہ جو عالم ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو بھی جانشین نہیں بنایا تھا. میں نے بھی تو یہی کہا, میں نے کب کہا نام لیا؟ ایک منٹ, کسی کو نہیں بنایا. آپ کہتے ہیں کہ اللہ نے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو جانشین بنایا ہے, اور عمر صاحب کہتے ہیں کہ نہیں بنایا. صلی اللہ علیہ وسلم کا نام میں نے کہا کہ انہوں نے نام لیا ہے. اور بھائی آپ نے کہا کہ کسی کو نہیں بنایا, وہ آپ نے کہا ابو بکر کو بنایا, خلیفہ بنایا, آپ نے بولا نہیں بولا؟ اللہ نے بنایا, یہ کہا نا میں نے, نام کی بات اللہ نے بنایا ہے, ابو بکر کو خلیفہ بنایا نا. کتاب میں نام لکھا ہوا ہے, اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ نہیں کی میں نے. اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ اللہ نے ابو بکر کو خلیفہ بنایا, بھائی نام لیے بغیر اس کو خلیفہ بنایا. عمر اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی کو خلیفہ بنایا نا. آپ یہ کہتے ہیں, عمر صاحب کہتے ہیں کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو خلیفہ نہیں بنایا. تو اس دن دونوں باتوں میں تو واضح تضاد ہے, ایک سچ ہے ایک جھوٹ ہے, اور جو جھوٹا ہے وہ جہنم نہیں ہے. تضاد نہیں, جو جھوٹا ہے وہ جہنم نہیں ہے. آپ جس بھائی صاحب آپ جس حدیث کی بات کر رہے ہیں نا, کہ شیعہ کتب میں ہے, سورہ تحریم میں تفسیر قمی میں جس روایت کا آپ ذکر کر رہے ہیں کہ سورہ تفسیر قمی کی جو روایت ہے وہ یہ, میں آپ کو دکھا دیتا ہوں میرے بھائی, اس میں استخلاف کی بات نہیں ہے. وہ آپ لوگ چالاکی کرتے ہیں لوگوں کو بیوقوف بنانے کے چکر میں, کہ شیعہ کتب میں لکھا ہے کہ ابو بکر کو خلافت ملے گی. وہ یہ تفسیر قمی ہے میرے بھائی, جلد نمبر 2. اس کتاب میں وہ روایت آپ کو دکھا دیتا ہوں سورہ تحریم میں. اس میں پیشین گوئی ہے, اس میں کیا ہے, پیش گوئی ہے, پریڈکشن ہے کہ آئندہ ایک ایسی چیز آئے گی کہ ابو بکر کو خلافت ملے گی. یہ نہیں ہے کہ میں اس کو خلیفہ بناتا ہوں. اگر یہ استخلاف ہوتا یا وصیت ہوتی کہ ابو بکر میرے جانشین ہے, تو وہ اس میں رازداری کی کوئی بات نہ ہوتی. کہ یہ سورہ تحریم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے کہا کہ ان ابا بکر یلی بلی ان انت اخبرت به فعليك لعنة الله والملائكة والناس اجمعين. فقالت نعم. قالت ما هو؟ ان ابا بکر یلی الخلافة بعدي ثم بعده ابوك. کہ رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ مبارکہ تحریم میں بلی کہ عائشہ اور حفصہ سے کہ پہلے ابو بکر کو خلیفہ ملے گا, پھر عائشہ پھر عمر کو, اور ان کو قسم دی کہ آپ کسی کو نہیں بتانا, یہ ایک راز ہے. پھر انہوں نے بتا دیا, آپس میں راز فاش کر دیا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک پیش گوئی تھی, نہ کہ استخلاف. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہے کہ قیامت تک کیا واقعات پیش آئیں گے, کیا چیزیں پیش آئیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب کا علم ہے. لیکن اگر وہ کسی چیز کا پیش گوئی کرتے ہیں کہ ابو بکر کو خلافت ملے گی, اگر یہ استخلاف ہے یعنی وصیت ہے کہ ابو بکر کو میں خلیفہ بناتا ہوں, تو پھر عائشہ کو قسم دینے کی کیا ضرورت ہے کہ تم کسی کو نہیں بتانا. ٹھیک ہے نا. استخلاف تو یہ ہوتا کہ مسجد میں آ کر سب کے سامنے سب سے, جیسے فرمایا من اطاع علی علیہ السلام فقد اطاعنی, جیسے فرمایا علی ولی کل مؤمن من بعدی, جیسے فرمایا من کنت مولا فهذا علی علیہ السلام مولا. اس طرح کہہ دیتے نا. تو یہ پیش گوئی ہے بھائی وہ سب کو پتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ ابو بکر کو خلافت ملے گی, لیکن یہ خلافت پیغمبر نے ان وصیت کر کے ان کو دلایا ہے. یہ آپ کی یہ تو واضح بات ہے کہ آپ یہاں پہ غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں. اچھا, جو دوسری بات ہے میرے محترم بھائی, فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. اس آیت سے آپ نے استدلال کیا ہے. اگر وہ ایمان لائے جیسے آپ لوگ ایمان لائے ہیں تو وہ ہدایت پائیں گے. یعنی کفار منافقین اگر آپ جیسے ایمان لائیں تو وہ ہدایت پائیں گے. تو آپ اس کا ابو بکر کی خلافت سے کیا تعلق ہے بھائی؟ اس آیت کا اس کا خطاب ہے خالص مؤمنین سے. اگر کوئی شخص منافق ہے, کوئی شخص خالص مؤمنین میں سے نہیں, تو اس میں داخل ہی نہیں ہے, داخل ہے ہی نہیں ہے اس میں. بھائی اس میں ابو بکر کا نام تو نہیں ہے. اس میں یہ ہے فَإِنْ آمَنُوا, اگر کافر لوگ, مشرک لوگ یا منافق لوگ اس طرح ایمان لائیں جیسے خالص مؤمن لوگوں نے ایمان لایا, تو وہ ہدایت پائیں گے. اس میں کہاں ہے کہ ابو بکر خلیفہ ہوگا؟ اس میں کہاں کہ ابو بکر مومن ہے؟ اس میں کہاں؟ اس میں ہے ہی نہیں. حالانکہ اہل بیت علیہ السلام کی جو حدیث ہے تفسیر البرہان میں اس آیت کے متعلق وہ یہ ہے, تفسیر برہان جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 337, وہ یہ ہے بھلے اس آیت کے ذیل میں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. عن ابي جعفر عليه السلام آمنا بالله وما انزل الينا فانما عني بذلك عليا وفاطمه والحسن والحسين عليهم السلام وجرت بعدهم في الائمه عليهم السلام.
یہ اہل بیت الطاہرین علیہ السلام کے متعلق ہے. فَإِنْ آمَنُوا یعنی الناس بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، یعنی لوگ اس طرح ایمان لائیں جیسے کہ یعنی علی وفاطمہ والحسن والحسین والائمہ علیہم السلام فقد اہتدوا، کہ اگر لوگ اس طرح ایمان لائیں جیسے علی علیہ السلام، زہرا سلام اللہ علیہ، امام حسن امام حسین علیہ السلام اور ائمہ طاہرین علیہ السلام، وہ ایمان اس طرح ایمان لائیں تو لوگ ہدایت پائیں گے. ٹھیک ہے نا. اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ اس کے ابو بکر کی خلافت سے کوئی تعلق ہے ہی نہیں.